اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل گریختن مومن و تاجیل او بے صبری او در بلا با استراب او بے قراری نخود او دیگر ہوائج در جوش دیگ او بردیگ بردویدن تعبیروں جہد و منع کردنے کد بانو اورا، یعنی مصیبت میں مومن کے بھاگنے اور اس کی عجلت اور بے صبری کی مثال دینا، چنے اور دوسری چیزوں کے دیگ کے جوش میں بے قراری کے ساتھ اور دیگ کے اوپر کو بھاگنے کے ساتھ تاکہ وہ باہر کو نکل پڑے، اور بی کے اس کو روکنے کے ساتھ چنے کو دیکھ کر وہ دیگ میں کیسا اوپر کو اچھلتا ہے جب آگ سے عاجز آ جاتا ہے، جوش کے وقت ہر وقت باہر کو نکلتا ہے دیگ پر اور سینکڑوں چیخیں مارتا ہے کہ تو کیوں مجھ میں آگ لگاتی ہے جب کہ تو نے مجھے خریدا ہے، کیوں مجھے اندھا کرتی ہے، بی کفگیر چلاتی ہے کہ نہیں، خوب جوش کھا اور آگ جلانے والے سے نہ بھاگ، میں تجھے اس لیے جوش نہیں دے رہی ہوں کہ تو مجھے ناپسند ہے بلکہ اس لیے کہ تجھ میں ذائقہ اور لذت پیدا ہو جائے تاکہ تو غذا بنے، جان میں گھل مل جائے، یہ آزمائش تیری ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی آگ کی گرمی سے عاجز ہو کر اچھلتا ہے، گویا زبان حال سے مالکہ سے کہتا ہے کہ تو مجھے خرید کر لائی تھی، اب تو مجھے ذلیل کر رہی ہے، میں تیرے بھلے کے لیے تجھے جوش دے رہی ہوں۔ مالکہ یہ کہتی ہے تجھے اس لیے جوش دے رہی ہوں کہ تو انسان کی غذا بن کر انسان کی جان بن جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو سبز و تر رہ کر باغ میں پانی پیتا تھا، وہ پانی پینا اسی آگ کے لیے تھا، اس کی رحمت قہر سے اسی لیے پہلے ہے تاکہ رحمت کے ذریعے وہ آزمائش کے قابل بن جائے، اس کی رحمت اس کے قہر سے اس لیے پہلے ہے تاکہ وجود کا سرمایہ ہاتھ آ جائے، کیونکہ گوشت و پوست بغیر لذت کے پیدا نہیں ہوتا ہے، جب وہ نہ پیدا ہوا ہو تو دوست کا عشق کس چیز کو پگھلائے گا، اگر اس عشق کے تقاضے سے مصیبتیں آئیں تاکہ تو اس سرمایہ کو قربان کر دے، پھر اس کی عذر خواہی کے لیے مہربانی آتی ہے کہ تو نے غسل کر لیا ہے اور تو نہر کو کود گیا ہے۔ وہ چنے سے کہتی ہے تو نے موسم بہار میں خوب چرا ہے، رنج تیرا مہمان بنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی تجھے اسی مقصد کے لیے اگایا گیا تھا۔ حدیث قدسی ہے وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے، تو رحمت غضب سے اس لیے پہلے ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے اس کی پرورش ہو کر وہ امتحان کے قابل بن جائے۔ رحمت ہی کے سبب انسان کے وجود کی تکمیل ہوتی ہے، رحمت کے ذریعے جو گوشت و پوست بنا ہے اگر وہ نہ ہو تو عشق کس چیز کو گھلائے گا۔ اگر عشق کی بنیاد پر انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ ان مصائب میں ثابت قدم اور امتحان میں پورا اترتا ہے تو پھر خدا کی مہربانی اس سے عذر خواہی کرتی ہے اور اس کو قرب و وصال کی بشارت دیتی ہے۔ گھر کی مالکہ چنے سے کہتی ہے کہ تو نے رحمت خداوندی سے فیض حاصل کیا ہے تو رنج بھی بخوشی برداشت کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ مہمان شکریہ ادا کرتا ہوا لوٹے، بادشاہ کے سامنے تیرے ایثار کو کھل کر بیان کرے تاکہ تیرے پاس نعمت کے بجائے نعمت دینے والا آ جائے،
اور تمام نعمتیں تجھ پر حسد کرنے لگیں۔ میں خلیل اللہ ہوں، تو فرزند ہے، چھری کے سامنے سر رکھ دے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اطمینان قلب کے ساتھ تکلیف کے سامنے سر رکھ دے تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح میں تیرا گلا کاٹ دوں۔ میں سر کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ سر وہ سر ہے جو کٹنے اور مرنے سے بری ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اگر اس کے ساتھ ایثار و قربانی کی جائے گی تو وہ شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا۔ رنج پر شکر گزاری سے نعمتوں ہی سے نہیں، صرف وصال نعمتوں سے ہی نہیں، منعم سے وصال ہوگا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوسری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ بی بی کہتی ہے کہ جب تو میرا ہے تو میری طرح ہر حالت میں شکر گزاری کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اور وہ اپنے آپ کو ذبح کرانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ میں تجھے فنا کر رہی ہوں، لیکن یہ بظاہر فنا ہے، در حقیقت بقا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لیکن اس سے میرا مقصد تیری تعلیم ہے۔ اے مسلمان، تجھے سر رکھ دینا چاہیے۔ اے چنے، آزمائش میں جوش کھا تاکہ تجھ میں اپنی ہستی اور خودی باقی نہ رہے۔ اگر تو اس باغ میں مسکرایا ہے، اب تو جان اور آنکھ کے باغ کا پھول ہے۔ اگر تو پانی اور مٹی کے باغ سے جدا ہو گیا ہے تو لقمہ بن گیا ہے اور زندوں کے اندر آ گیا ہے۔ خیالات کی غذا اور روزی بن جا، تو دودھ تھا، اب کچھاروں کا شیر بن جا۔ خدا کی قسم، تو پہلے اس کی صفات کے ذریعے سے اگا ہے، پھر تیزی اور چستی سے اس کی صفات کی طرف لوٹ جا۔ ابر اور سورج اور آسمان کے ذریعے تو آیا ہے، پھر تو اوصاف میں داخل ہو گیا اور آسمان سے بالا ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ سر اگرچہ نفس الامر میں کٹ نہیں رہا ہے، بائیں ہمہ ظاہری طور پر سر کاٹنے سے رضا و تسلیم کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ اس ابتلا کے نتیجے میں تیری اپنی ہستی اور وجود ختم ہو جائے گا، پھر بقا باللہ حاصل ہوگا۔ چنے کی پہلی حالت اگرچہ اس کے لیے خوشکن تھی، لیکن ابتلا کے بعد کی حالت اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ غذا بن جانے کے بعد وہ انسانی جان و دل کے باغ کا گل ہو جائے گا۔ اب چنا ترقی کر کے نباتات سے حیوانات میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ جزو حیوان بن گیا ہے۔ اب غذائے انسانی بن کر انسانی افکار کی غذا بن جا۔ چنا پک کر انسانی افکار کی غذا بن جاتا ہے۔ انسانی جز ہو جانے کی وجہ سے اپنے وجود سے اعلیٰ وجود حاصل کر لیتا ہے۔ چنا انسان کی صفات کی پیداوار تھا، غذا بن جانے کے بعد وہ انسانی صفات اختیار کر لیتا ہے۔ نباتات کی پیداوار میں ان تینوں چیزوں کے اثرات ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو بارش اور دھوپ کی صورت میں آیا، اب تو پاکیزہ صفات میں داخل ہو رہا ہے۔ تو سورج اور ابر اور ستاروں کا جز تھا، روح اور فعل اور قول اور افکار بن گیا۔ نباتات کی موت سے حیوانات وجود میں آئے۔ سچ ثابت ہوا، اے معتمد لوگو، مجھے قتل کر دو۔
جبکہ ہماری ہار کے بعد اس طرح کی جیت ہے، سچ ثابت ہوا، بے شک میرے قتل میں زندگی ہے، ان فی قتلی حیات، سچا قول و فعل فرشتے کی روزی بنا، یہاں تک کہ وہ آسمان کی جانب اس بلندی پر پہنچا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حیوان نباتات سے خوراک حاصل کر لیتا ہے، لہذا نباتات کی موت ان کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ اقتلونی، یہ منصور حلاج کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے یارو مجھے قتل کر دو کہ میرے قتل ہونے میں ہی میری زندگی ہے، جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ موت ترقی کا سبب ہے، لہذا ان کا قول صحیح ثابت ہوا۔ شطرنج کی وہ بازی جس میں مقابل کے سب مہرے پٹ جائیں، صرف شاہ باقی رہ جائے، یہ نصف مات ہے۔ بازی میں شاہ شطرنج کا اس طرح گھر جانا کہ وہ زچ ہو جائے، یہ پوری ہار ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ موت کے بعد اعلیٰ زندگی ہے، تو ثابت ہو گیا کہ قتل ہی میں زندگی مضمر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اسی طرح کہ وہ لقمہ جو انسان کی غذا بنا، جمادیت سے بلند ہو گیا اور جاندار بن گیا، اس بات کا مفصل بیان دوسرے مقام پر کیا جائے گا۔ قافلہ ہمیشہ آسمان سے آتا ہے تاکہ تجارت کرے اور واپس جائے، پس تو اپنے اختیار سے عمدگی اور خوشی سے جا، نہ کہ چوروں کی طرح کڑواہٹ اور ناگواری سے۔ میں تجھے کڑوی بات اس لیے کہتی ہوں تاکہ تجھ سے کڑواہٹیں دھو دوں، ٹھنڈے پانی سے ٹھٹرا ہوا انگور جوش مارنے لگتا ہے، پھر سردی اور ٹھٹر کر باہر نکال ڈالتا ہے، تو چونکہ کڑواہٹ سے پرخون دل والا بنتا ہے، پھر تلخیوں سے پوری طرح جدا ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سچا فعل و قول فرشتے کی غذا بن کر بلندی حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح نباتات انسان کا جز بن کر بلندی حاصل کر لیتی ہے، یعنی یہ کہ نوع ادنا فنا کے بعد اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے۔ انسانی روحوں کے قافلے عالم بالا سے دنیا میں کاروبار کے لیے آتے ہیں اور نفع نقصان کروا کر واپس جاتے ہیں، تو اصل مقام عالم بالا ہے۔ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو خوشی سے سرخرو ہو کر جا۔ بی بی نے چنے سے یہ بھی کہا کہ میں تجھے تلخ باتیں اس لیے کہتی ہوں تاکہ تیری تلخی دور ہو جائے۔ جب انگور کا درخت افسردہ ہوتا ہے تو ٹھنڈا پانی اس کو دیا جاتا ہے، اس سے اس میں جوش آ جاتا ہے اور اس کی افسردگی اور سردی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تیرے لیے تلخ باتیں تیری تلخیاں دور کر دیں گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو مصیبت میں صابر نہ بنا، اس قابل فخر درگاہ میں مقبول نہ بنا۔ اگر تجھ پر سرکہ ڈالیں اور تو بے فکر رہے، اس وقت تو اس شہد کی طرح میٹھا ہوگا جس کے گلے میں پٹا نہیں ہے، وہ شکاری کتا نہیں ہے، کچا اور جوش نہ دیا ہوا سوائے بے ذائقہ کے کچھ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صبر پر مصائب پر صبر مقبولیت کا سبب ہے۔ انسان میں جب یہ برداشت پیدا ہو جائے کہ تلخ باتوں سے اس میں تلخی پیدا نہ ہو تو وہ شہد کی طرح شیریں بن جاتا ہے۔ کتا پٹے کی مصیبت جھیل کر شکاری بنتا ہے، انسان مصائب کے ذریعے پختہ ہو کر خوش ذائقہ بنتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل صابر شدن مومن چوں او بر سر بلا واقف شود، یعنی مومن کے صابر ہونے کی مثال جبکہ وہ مصیبت کے راز سے واقف ہو جائے۔ اس چنے نے کہا اے بی بی اگر ایسا ہے مجھے خوب جوش دے، میری مدد کر، تو سچ کہتی ہے، چونکہ تو اس جوش دینے میں میری تعمیر کرنے والی ہے، میرے کفگیر مار کیونکہ تو اچھا مارتی ہے، میں ہاتھی کی طرح ہوں، میرے سر پر زخم اور داغ لگا، تاکہ میں ہندوستان اور باغ کا خواب نہ دیکھوں، تاکہ میں اپنے جوش کھانے میں خودی کو دے دوں، تاکہ میں اس آغوش میں راستہ پالوں، کیونکہ انسان بے فکری میں سرکش بن جاتا ہے، خواب دیکھنے والے ہاتھی کی طرح باغی بن جاتا ہے۔ جب ہاتھی خواب میں ہندوستان کو دیکھتا ہے، فیلبان کی نہیں سنتا ہے، دغا بازی کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب چنے کو یہ احساس ہو گیا کہ مصائب تکمیل کا ذریعہ ہے تو وہ مصائب برداشت کرنے پر خندہ پیشانی سے راضی ہو گیا۔ تیری تکلیف رسانی میری تکمیل کا سبب ہے، لہٰذا ایذا رسانی اب میرے لیے راحت کا سبب ہے۔ ہاتھی ہندوستان کا جانور ہے، دوسرے ملک میں پہنچ کر جب وہ خواب میں ہندوستان کو دیکھتا ہے تو مست ہو کر سرکش ہو جاتا ہے، پھر انکس اس کو راہ راست پر لاتا ہے۔ ان مصائب اور مجاہدوں کے ذریعے ہی میں آغوش رحمت میں راہیاب ہو جاؤں۔ اس بی بی نے چنے سے کہا میں بھی نباتی اجزاء سے بنی ہوں، میں نے تکالیف اور مصائب برداشت کیے تب کچھ بنی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عذر گفتن قد بانو با نخود او حکمت در جوش داشتن قد بانو نخود را، یعنی بی بی کا چنے سے عذر کرنا اور بی بی کا چنے کو جوش دینے کی حکمت بیان کرنا۔ وہ بی بی اس سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں تیری طرح زمین کے اجزاء میں سے تھی، جب میں نے آتشی لباس پہنا تب میں مقبول اور لائق بنی، ایک مدت تک میں نے زمانے میں جوش کھایا ہے، پھر ایک مدت تک جسم کی دیگ میں جوش کھایا ہے، ان دو جوشوں میں سے حصوں کی طاقت بنی ہوں، میں روح بن گئی ہوں، پھر میں تیری استاد بنی ہوں۔ میں جماد ہونے کی حالت میں کہتی تھی کہ تو اس سے منتقل ہو رہی ہے تاکہ تو معنی کا علم اور صفات بن جائے، جب تو روح ہو گئی پھر دوبارہ دوسرا جوش کھا کر حیوانیت سے گزر جا، خدا سے دعا کر تاکہ ان نقطوں سے لغزش نہ کھا جائے اور انجام تک پہنچے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، اسی رسی کے ذریعے ایک قوم کنویں میں بھی چلی گئی ہے۔ اے سرکش، رسی کا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ تجھے ہی سر ابھارنے کا خیال نہیں ہے۔ اس بے خود عاشق کی جانب چلا کہ اس نے اس مسجد میں آزمائش میں کیا کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک عرصے تک خارجی مصائب اٹھائے اور بدنی مجاہدے کیے ہیں، ان مصائب کے بعد میرے حواس باطنی بیدار ہوئے ہیں اور میں صاحب روح بن کر تیری استاد بنی ہوں۔ میں جب جمادیت سے ترقی کر رہی تھی تو کہتی تھی کہ یہ ترقی اس لیے ہے کہ میں انسان کا علم او صفت بنوں، اب جب کہ روح بن گئی ہوں تو روح حیوانی سے بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہیے۔ ترقیوں کے ذکر سے یہ شبہ ہوا کہ
ان کے ذکر سے اللہ کے ساتھ اتحاد ذاتی تک ترقی نہ سمجھ لی جائے، اس لیے فرماتے ہیں کہ خدا سے دعا کر تاکہ تو صحیح مطلب سمجھ سکے اور گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ اتحاد ذاتی کا عقیدہ گمراہی ہے۔ جس طرح قرآن سے کچھ کج فہم گمراہ ہوتے ہیں، مثنوی سے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں بلکہ ان کی کورے باطنی کا قصور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باقی قصہ مہمان عام مسجد، مہمان کش او ثبات و صدق عزم او، یعنی اس مہمان کو مار ڈالنے والی مسجد کے مہمان کا قصہ اور اس کے ارادے کی سچائی اور جماؤ کا قصہ۔ اس شہر کے پردیسی عالم بالا کے طالب نے کہا میں رات کو اسی مسجد میں سوؤں گا، اے مسجد اگر تو میری کربلا بنے گی تو میری حاجت کو پورا کرنے والا کعبہ بنے گی۔ اے منتخب دوست خبردار مجھے اجازت دے تاکہ منصور حلاج کی طرح دار و رسن کا کھیل کھیلوں۔ اگر تم نصیحت کرنے میں جبرائیل علیہ السلام ہو تو آگ میں خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ علیہ السلام مدد نہیں چاہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ مہمان اس شہر میں مسافر تھا اور عالم آخرت کا طالب تھا۔ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مشہد ہے۔ چونکہ اس کا اصل مقصد فنا فی الذات تھا، حضرت حلاج کو سولی دی گئی۔ ممکن ہے یہ ہوا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں جبرائیل علیہ السلام اے جبرائیل علیہ السلام جا کے میں جلا ہوا بہتر ہوں جیسا کہ جلا ہوا خود عود اور عنبر۔ اے جبرائیل علیہ السلام اگرچہ تو مدد کر رہا ہے اور بھائی کی طرح میری حفاظت کر رہا ہے، اے بھائی میں آگ پر تیز روح ہوں، میں وہ جان نہیں ہوں جو گھٹ بڑھ سکے۔ حیوانی جان جو چارے سے بڑھتی ہے، آگ ہے وہ ایندھن کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر عنبر کے جلنے پر خوشبو مہکتی ہے اور عنبر کے جلنے پر خوشبو مہکتی ہے، جبرائیل علیہ السلام سے اس مہمان کو نصیحت کرنے والے مراد ہیں اور خلیل علیہ السلام سے مراد خود وہ مہمان ہے۔ مہمان نصیحت کرنے والے سے کہتا ہے کہ میری روح حیوانی روح نہیں ہے جس میں گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہوتا ہے۔ حیوانی روح غذا سے بڑھتی ہے اور صرف ایک شعلہ ہے جو ایندھن کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر وہ ایندھن نہ بنتی تو پھلتی، ابد تک آباد اور آباد کرنے والی بھی ہوتی۔ سمجھ لے یہ آگ مشتعل ہوا ہے، آگ کا پرتو ہے نہ کہ بعینہ آگ۔ اصل آگ یقیناً قرۂ آتش میں ہے، زمین میں اس کا پرتو اور سایہ ہے، لامحالہ پرتو بے چینی کی وجہ سے ناپائیدار ہے، جلد میدن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تیرا قد سکون کی وجہ سے برقرار ہے، تیرا سایہ کبھی چھوٹا ہے کبھی دراز ہے، اس لیے کہ سائے میں کوئی شخص ٹکاؤ نہیں پاتا ہے، عکس اصلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ خبردار منہ بند کر لے، فتنہ نے لب کشائی کی ہے، تغافل برت، اللہ اعلم بالرشاد، یعنی خدا راستی کو زیادہ جانتا ہے۔ فتنہ پیدا ہو گیا ہے اور اس نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے، مشرق اور مغرب بے چینی میں مبتلا ہو گئے ہیں،
جب حقیقتیں دلوں کے چاروں طرف تنگ ہو گئی ہیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں لگ گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر انسانی جان آتش شہوت اور غضب کا ایندھن نہ بنے تو وہ خوب پھلے پھولے، خود بھی منور بنے اور دوسروں کو بھی منور بنائے۔ مولانا آتش غضب و شہوت کے فانی ہونے کو حسی آتش کے فانی ہونے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ قرائے آتشی کا پرتو ہے، پرتو اور سایہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیان بہت ہو گیا، میں چپ ہو گیا، میں نے بات مان لی، میں خاموش ہو گیا۔ اگر تو کہے کہ فتنے کا سبب کیا تھا، چونکہ غم بڑھا ہوا ہے، میں پھر بتاتا ہوں، سن۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ مجھے طبعاً بہت افسوس ہے، اس لیے فتنے کا سبب بیان کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ذکر خیال بد اندیشی دی قاصر فہما، یعنی کم سمجھ لوگوں کی بد اندیشی کے خیال کا ذکر۔ اس سے پہلے ہی کہ یہ قصہ خاتمے تک پہنچے، حاسدوں کی جانب سے دھواں اور بدبو پیدا ہو گئی۔ میں اس سے رنجیدہ نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہ دولتی کسی سادہ دل کی طبیعت کا پیچھا کرے گی۔ اس غزنوی دانا نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، منکروں کے لیے ایک بامانی مثال کہ اگر قرآن میں سوائے لفظوں کے کچھ نہ دیکھوں تو گمراہوں سے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ نور سے بھرے ہوئے سورج کی شعاؤں سے اندھی آنکھ گرمی کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مجھے معترضین پر عقلاً کوئی رنج نہیں ہے، لہٰذا میں جواب نہ دیتا، لیکن یہ خیال ہے کہ اگر جواب نہ دوں گا تو معترضین کی دو لتیاں سادہ دل لوگوں کو گمراہ کر دیں گی۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم غزنوی یہاں کہا ہے۔ محجوبہ کا مطلب ہے وہ لوگ جو نور معرفت سے محروم ہیں، محض قرآن کے لفظوں تک گمراہوں کی پہنچ ہے۔ ان کی مثال چمگادڑ کی سی ہے جو سورج کے نور سے محروم ہے اور صرف گرمی کا احساس کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گدھوں کے طویلے سے ایک احمق نے اچانک تانا باز کی طرح سر ابھارا۔ یہ بات یعنی مثنوی گھٹیا بات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کا قصہ ہے۔ بلند اسرار کی بحث اور ذکر نہیں ہے کہ اولیاء اس طرف گھوڑا دوڑائیں، خلوت سے فنا تک کے مقامات، درجہ بدرجہ اللہ تعالی سے ملاقات تک، ہر مقام اور ہر منزل کی شرح اور حد ہوتی، تاکہ پروں کے ذریعے صاحب دل اس سے پرواز کرتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس میں اصحاب معرفت کی توجہ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ معترضین نے اعتراض کرتے ہوئے مثنوی کے بارے میں کہا تھا، یعنی مثنوی میں ابواب اور فصول قائم کر کے تصوف کے مراتب کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور سالک کے لیے ہر منزل اور مقام کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب سراسر افسانہ اور گورکھ دھندا ہے، اندر اور باہر سے بچکانہ قصہ۔ جب اللہ کی کتاب آئی اس پر بھی ان کافروں نے اس طرح کے طعنے دیے کہ پرانی کہانیاں اور افسانہ ہے، کوئی تحقیق اور بلند گہرائی نہیں ہے۔
اس کو چھوٹے بچے سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ احکام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام، گیہوں، شیطان اور سانپ کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام اور ہوا اور ابراہیم اور آگ کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام، کشتی اور جسم کے طوفان کا ذکر ہے۔ کنعان اور حکم سے منہ موڑنے کا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، ذبح اور جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کعبہ کے ارادے اور ہاتھی والوں کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی بل کھائی ہوئی زلف کا ذکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور زلیخا اور اس کے غم کا ذکر ہے۔ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام اور سبا کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام اور زبور اور زکریا کا ذکر ہے۔ طالوت اور شعیب علیہ السلام اور اس کے روزے کا ذکر ہے۔ یونس کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام کے حمل، کھجور اور درد ذہ کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور باغوں کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی اور پانی کی تقسیم کا ذکر ہے۔ ادریس علیہ السلام اور ان کی سرگوشی اور جواب کا ذکر ہے۔ الیاس علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور ان کی موت کا ذکر ہے۔ قارون اور زمین میں دھنسنے کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام اور مصیبت میں ان کے صبر کرنے کا ذکر ہے۔ بنجر تیا میں اسرائیلیوں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور درخت، طور اور عصا کا ذکر ہے۔ جوتے اتارنے اور خطابات اور بخشش کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے آسمان پر چڑھنے کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین اور خضر اور ارمیہ کا ذکر ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے بلند اخلاق کا ذکر ہے کہ چاند ان کے معجزے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ سب ظاہر ہے اور ہر شخص جانتا ہے۔ وہ بیان کہاں ہیں جن میں عقلیں گم ہو جائیں؟ فرمایا، اگر تجھے یہ آسان نظر آتا ہے اے بھاری بات کرنے والے، ایسی ایک صورت کہہ دے جن اور انسان اور کام کے لوگ، کہہ دے اس آسان کی ایک آیت لے آئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں سب کو معلوم ہیں۔ قرآن میں وہ مضامین کہاں ہیں جن سے عقلیں دنگ ہو جائیں؟ معترضوں کے جواب میں قرآن نے کہا ہے کہ اگر قرآن تمہیں ایسا ہی آسان نظر آتا ہے تو تمام جن و انس اور دیگر مددگار مل کر ایک آیت قرآن جیسی بنا لاؤ۔ قرآن کا ایک تو لفظی ترجمہ اور معنی ہے، پھر ان معنی میں معنی ہیں، اسی طرح تہ در تہ 7 معنی تک یہ سلسلہ ہے۔ ان معانی کے کچھ مرتبوں تک فہم و فراست کے تفاوت کے اعتبار سے مجتہدین اور علماء کی پہنچ ہے، اور کچھ مراتب سے صرف علم اللہ کا تعلق ہے۔ واضح رہے کہ اسرار و علم کے بیان میں وہی معنی معتبر ہوں گے جو الفاظ قرآنی اور ظاہر کے خلاف نہ ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر حدیث ان للقرآن ظہرا و بطنا ولبطنہ بطن الی 7 ابطن، یعنی اس حدیث کی تفسیر کے قرآن کا ظاہر اور باطن ہے اور اس کے باطن کا باطن ہے 7 باطنوں تک۔ سمجھ لے کہ قرآن کے لفظ اس کا ظاہر ہیں اور ظاہر کے نیچے ایک مضبوط باطن ہے، اس باطن کے نیچے ایک دوسرا باطن ہے جس میں فکر و نظر حیران ہو جاتی ہے، اس باطن کے نیچے ایک تیسرا باطن ہے کہ اس میں تمام عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا چوتھا باطن کسی نے نہیں دیکھا، لا مثیل اور لا شریک خدا کے سوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسے اسرار تک پہنچ جاتے تھے کہ دوسرے صحابہ ان میں حیران ہو جاتے تھے۔ معانی کی اس تہ میں سب کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔
معانی کی چوتھی منزل تک عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بھلے اسی طرح 7 باطن تک تو اس محفوظ حدیث سے گن لے۔ اے بیٹا تو قرآن کے صرف ظاہر کو نہ دیکھ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سوائے مٹی کے کچھ نہ دیکھا۔ قرآن کا ظاہر آدمی کے وجود کی طرح ہے کہ اس کے نقش ظاہر ہیں اور اس کی روح پوشیدہ ہے۔ 100 سال تک انسان کے چچا اور ماموں اس کی حالت کا بال برابر تک نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہی حدیث جو عنوان میں مذکور ہے اور جو غلطی سے محفوظ ہے۔ قرآن محض الفاظ کو نہ سمجھو، بلکہ قرآن ان تہ بتہ معانی اور الفاظ کا مجموعہ ہے۔ محض ظاہر پر نظر کرنا شیطانی کام ہے۔ قرآن کے الفاظ اور ان میں پوشیدہ معانی کی مثال انسان کی صورت اور اس کے باطنی اور روحانی اوصاف کی سی سمجھو۔ ایک انسان خواہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، تم اس کی باطنی اوصاف سے غافل رہتے ہو۔ تم اس کے باطنی اوصاف سے غافل رہتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا رفتن انبیاء و اولیاء علیہم السلام بکوہہا او غارہا جہت پنہا کردن خویش نیست او جہت خوف و تشویش خلق نہ بلکہ جہت ارشاد خلق ست او راہ نمودن او تحریز انقطاع از دنیا بقدر ممکن، یعنی اس کا بیان کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کا پہاڑوں اور غاروں میں جانا نہ اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کے لیے ہے اور نہ مخلوق کے پریشان کرنے اور ڈر کی وجہ سے ہے، بلکہ دنیا سے بقدر امکان منقطع رہنے کے بارے میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور برانگیختہ کرنے کے لیے ہے۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء پہاڑوں میں ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں، مخلوق کے سامنے رہتے ہوئے بھی وہ 100 پہاڑوں کی بلندی پر ہیں، اپنا قدم 7ویں آسمان پر رکھتے ہیں، تو کیوں چھپے پہاڑوں کو کیوں تلاش کرے جو 100 دریاؤں اور پہاڑوں سے ادھر ہو؟ اس کو پہاڑوں کی جانب بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے پیچھے بھاگنے میں آسمان کے بچھیرے نے سینکڑوں فیل توڑے ہیں۔ آسمان گھوما اور اس نے روح کی گرد کو بھی نہ دیکھا، اس وقت اس نے ماتمی لباس پہن لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا نے یہ سمجھایا ہے کہ باوجود قرب کے انسان کے باطنی احوال عوام سے مخفی رہتے ہیں، تو اب اس خیال کی تغلیط کرتے ہیں کہ اولیاء اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی خلوت نشینی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوصاف تو بہرحال عوام پر چھپے رہتے ہیں، بلکہ لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اولیاء عوام میں رہتے ہوئے بھی ان سے 100 پہاڑوں کی بلندی پر ہیں، ان کے اوصاف تک عوام کی پہنچ کہاں ہے؟ ان میں اور عوام میں سینکڑوں پہاڑوں اور دریاؤں کی دوری ہے، تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت؟ ان کے بلند مقام تک تو آسمان کی تگ و دو بھی نہیں ہے۔ شاعرانہ تخیل ہے کہ آسمان نے کالا نیلا لباس اسی غم میں پہنا ہے کہ وہ اولیاء کے مراتب تک نہ پہنچ سکا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ بظاہر پری پوشیدہ ہوتی ہے، آدمی پریوں سے زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، عقل مند کے نزدیک اس پری سے جو پوشیدہ ہے۔
آدمی 100 گنا زیادہ پوشیدہ ہے۔ جب عقل مند کے نزدیک آدمی پوشیدہ ہے تو ان آدم علیہ السلام کا کیا حال ہوگا جو عالم غیب کے برگزیدہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پری تو ظاہر میں بھی انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، تو اس کے اوصاف کا پوشیدہ رہنا اس قدر تعجب خیز نہیں ہے جس قدر انسانوں کے اوصاف کا پوشیدہ رہنا، کیونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ بھی نہیں ہیں۔ جب عام آدمیوں کے اوصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوصاف تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ صورت اولیاء و صورت کلام اولیاء بصورت عصائے موسیٰ علیہ السلام و صورت فسون عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اولیاء کی صورت اور اولیاء کے کلام کی صورت کی تشبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کرنے کی صورت سے۔ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح ہے، آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کرنے کی طرح ہے۔ عطا اور زینت کے لیے اللہ تعالی کے ہاتھ میں مومن کا دل 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کا ظاہر لکڑی ہے لیکن اس کے سامنے جب وہ منہ کھولے عالم ایک لقمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کرنے میں تو حرف اور آواز کو دیکھ، یہ دیکھ کہ اس سے موت بھاگ گئی ہے۔ ان کے دم کرنے میں تو دھیمے لہجے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ مردہ کودا اور بیٹھ گیا۔ تو اس عصا کو آسانی سے حاصل ہو جانے والا نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ اس نے بحر اخضر کو چیر دیا۔ تو نے دور سے سیاہ چھتر دیکھا ہے، ایک قدم آگے رکھ لشکر کو دیکھ، تو دوری سے سوائے گرد کے کچھ نہیں دیکھتا ہے، تھوڑا سا آگے آ گرد میں مرد کو دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اور اولیاء کے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا سمجھو، جو بظاہر معمولی چیزیں تھیں لیکن ان کے باطنی کمال و اوصاف حیرت انگیز تھے۔ حدیث شریف ہے، ان قلوبی بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد یصرفه کیف یشاء، یقیناً تمام بنی آدم کے قلوب ایک قلب کی طرح اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، ان کو جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے، یعنی جس طرح عصائے موسیٰ علیہ السلام اور دم عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت حق تعالی کے خاص تصرفات ہیں، اسی طرح مومن کے دل پر بھی حضرت حق تعالی کے خصوصی تصرفات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونکنے سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ نہ سمجھ کہ معمولی لکڑی ہے آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے نیل 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تو نے دور سے صرف کالا چھتر دیکھا ہے، اندر گھس کہ کس قدر لشکر موجود ہے۔ تو نے دور سے صرف گرد دیکھی ہے، قریب جا تو اس میں مرد کو دیکھے گا، یعنی تیری نظر صرف اوصاف ظاہری پر ہے، باطنی اوصاف کو دیکھ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کی گرد آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے، اس کی بہادری پہاڑوں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کے آخر سے برآمد ہوئے، ان کی تشریف آوری سے کوہ طور رقص کرنے لگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان کے باطنی اوصاف ایسے ہیں کہ ان کی گرد بھی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے اور ان کی ہمت مردانہ پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم سے کوہ طور رقص کرنے لگا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پہاڑوں اور پرندوں کو حکم ہوا تھا کہ ان کے ہم نغمہ بنیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قولہ تعالی یا جبال اوبی معہ والطیر۔ اللہ تعالیٰ کے قول اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ جوابی بنوں کی تفسیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا چہرہ اس اللہ کی شان سے روشن ہوا، پہاڑ ان کے پیچھے روئے، پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھی بنے، دونوں گانے والے شاہ کے عشق میں مست تھے۔ اے پہاڑوں جوابی بنوں کا حکم آیا، دونوں ہم آواز اور ہم ساز ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد تو نے سجر دیکھا ہے، تو نے ہجر دیکھا ہے، میرے لیے تو ساتھیوں سے کٹا ہوا ہے۔ اے اکیلے مسافر تو بے یار بنا ہے، تیرے دل سے شوق کی آگ بھڑکی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور پہاڑ اللہ کے عشق میں ہم نغمہ بن گئے تھے۔ حضرت حق تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا تو میرے فراق میں مبتلا ہے اور دوستوں سے جدا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو گویے اور قوال اور ہم مجلس چاہتا ہے، وہ قدیم یعنی اللہ تیرے سامنے پہاڑوں کو لاتا ہے تاکہ وہ تیرے لیے قوالی اور شہنائی بجائیں، سب تیرے سامنے نغمہ سرائی کریں تاکہ تو سمجھ لے کہ جب پہاڑ کا نالہ ہو سکتا ہے تو ولی کے نالے بغیر ہونٹ اور دانتوں کے ہیں۔ اس صاف جسم کے اجزاء کا نغمہ ہر رات کو اس کے حس کے کان میں پہنچتا ہے، ہم نشین نہیں سنتے، وہ سنتا ہے۔ وہ جان قابل مبارکباد ہے جو اس کی نادیدہ باتوں کی گرویدہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فراق کا غم فروغ کرنے کے لیے محفل اور قوالی کی ضرورت ہے، لہٰذا میں پہاڑوں میں یہ کیفیت پیدا کیے دیتا ہوں۔ مزامیر میں پھونک سے آواز پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بجانے کو باد پیمائی کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کو نالے میں مبتلا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ بے لب و دنداں بھی نالہ ہوتا ہے، جو اولیاء رحمہم اللہ کرتے ہیں۔ اولیاء کے دل کے نالوں کو ان کے کان سنتے ہیں، تم نہیں سن سکتے، لیکن ان کی اس کیفیت پر یقین کرنا تمہاری سعادت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ اپنے نفس میں سینکڑوں گفتگو میں دیکھتا ہے اور اس کے ہم نشین کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تیرے دل میں سینکڑوں سوال اور سینکڑوں جواب لامکان سے تیرے مقام تک پہنچتے ہیں، تو سنتا ہے اور ان کانوں سے نہیں سنتا، اگرچہ وہ کانوں کو تیرے قریب لے آئے۔ اے بہرے میں مانتا ہوں تو اس کو نہیں سنتا ہے، جب تو نے اس کی ایک مثال دیکھ لی گرویدہ کیوں نہیں ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء کے روحانی مکالمات جاری رہتے ہیں، پاس بیٹھنے والے ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ مکالمہ حسی کانوں سے نہیں سنا جا سکتا، عوام بہرے ہیں جو ان کو نہیں سنتے ہیں، لیکن جبکہ وہ مختلف کرامات دیکھ چکے ہیں تو ان کو ان کا معتقد ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب تانا زنندہ بر مثنوی از قصور فہم خود، یعنی اپنی سمجھ کی کوتاہی کی وجہ سے مثنوی پر اعتراض کرنے والوں کا جواب۔
اے تانا دینے والے کتے، تو بھوں بھوں کرتا ہے، قرآن پر تانا کے لیے راستہ بناتا ہے۔ یہ وہ شیر نہیں ہے جس سے تو جان بچا سکے یا اس کے غضب کے پنجے سے ایمان کو بچا سکے۔ قیامت تک کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے، اے نادانی پر فدا گروہ، تم نے مجھے ایک افسانہ سمجھا، تانے اور کفر کا بیج بویا ہے۔ تم جو تانا زنی کرتے تھے تم نے خود دیکھ لیا کہ تم خود فنا ہونے والے اور افسانہ بن گئے۔ میں اللہ کا کلام اور اللہ کی ذات سے قائم ہوں، روح کی غذا اور پاک یاقوت ہوں۔ میں سورج کا نور ہوں جو تم پر پڑ رہا ہے لیکن سورج سے جدا نہیں ہوا ہے۔ یہ میں اس آب حیات کا چشمہ ہوں تاکہ عاشقوں کو اس موت سے نجات دے دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مثنوی جو کہ بزبان پہلوی قرآن ہے اس پر اعتراض، اور دراصل قرآن پر اعتراض ہے لیکن براہ راست قرآن پر اعتراض کرنے کی ہمت نہیں، اس لیے بچاؤ کی یہ صورت اختیار کی گئی ہے کہ مثنوی پر اعتراضات کیے جائیں۔ لیکن قرآن پر اعتراض کرنا آسان بات نہیں ہے، یہ صریحی کفر ہے۔ قیامت تک یعنی قرآن کا اعلان ہے کہ قرآن کو افسانہ اور اساطیر کہنے والے خود تباہ و برباد ہوں گے اور ان کا وجود خود افسانہ بن کر رہ جائے گا۔ کلام اللہ کی ذاتی کی صفت ہے، کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے۔ ذات خداوندی بمنزلہ سورج کے اور صفات بمنزلہ نور کے ہیں جو سورج کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ قرآن آب حیات کا ایسا سرچشمہ ہے جو اس سے سیراب ہو جائے گا، اس کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تمہاری حرص ایسی گندگی نہ اچھالتی اللہ تعالیٰ تمہاری قبر پر ایک گھونٹ بہا دیتا۔ نہیں، میں اس دانا کا قول اور نصیحت اختیار کرتا ہوں، ہر کمزور تانے کی وجہ سے دل نہیں پھیرتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر منکرین قرآن پر اعتراض نہ کرتے تو ان کی قبروں پر بھی رحمت کا نزول ہوتا۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معترضین کے اعتراضات سے میں مثنوی لکھنا بند نہ کروں گا اور اعتراضات کی طرف توجہ نہ دوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل زدن در رمیدن کرہ اسب از خوردن آب بسبب شخولیدن سائیساں، یعنی سائیسوں کی سیٹی بجانے سے گھوڑے کے بچھیرے کے پانی سے بھڑکنے کی مثال دینا۔ جو گفتگو میں انہوں نے فرمایا بچھیرا اور ماں پانی پی رہے تھے، وہ جماعت ہر وقت سیٹی بجا رہی تھی گھوڑوں کے لیے کہ پانی کی طرف متوجہ رہو۔ وہ سیٹی بجانا بچھیرے کو پہنچتا تھا، وہ سر اٹھا لیتا تھا اور خود بخود بھاگتا تھا۔ اس کی ماں نے دریافت کیا، اے بچھیرے کیوں تو پانی پینے سے ہر وقت بھاگتا ہے؟ بچھیرے نے کہا یہ لوگ سیٹی بجاتے ہیں، مجھے ان کے آواز کے اکٹھا ہونے سے یہ ڈر لگتا ہے، تو میرا دل لرزتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، ان کے نعروں کے ملنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں نے کہا جب سے یہ دنیا بسی ہے فضول کام کرنے والے زمین میں ہوئے ہیں، اے اقبال مند خبردار تو اپنا کام کر، ان قریب وہ خود اپنی داڑھی نوچیں گے۔ وقت تنگ ہے اور پانی تیزی سے جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ فراق میں تیرا جوڑ جدا ہو جائے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچھیرے کو اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ سیٹیوں سے نہ بدک، پانی پینے میں مشغول رہ، اسی طرح میں اعتراضات سے قطع نظر کر کے اپنے کام میں لگا رہوں گا۔ بچھیرا جس پر سواری نہ کی جاتی ہو اس کو کرہ کہا ہے۔ سائز گھوڑوں کو پانی پلاتے وقت سیٹی بجاتے ہیں تاکہ وہ پانی پینے میں مشغول رہیں۔ سیٹی بجانے سے بچھیرا چونک کر پانی سے بھاگتا تھا۔ کام کو پھیلاوے میں ڈالنے والے، بیکار کام کرنے والے کو کار افزا کہا ہے۔ اپنا نقصان کرنا شرمندہ ہونا ہے۔ موت کی وجہ سے تیرا جوڑ جدا ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آب حیات سے بھری مشہور نہر ہے، پانی ڈال تاکہ تیرے پودے پھل دیں۔ اولیاء کی گفتگو کی نہر سے خضر والا پانی ہم پیتے ہیں۔ اے غافل پیاسے آجا، اگر تو اندھے پن سے پانی کو نہیں دیکھتا، تدبیر کے ساتھ ٹھلیا نہر کی جانب لا اور نہر میں ڈبو دے۔ جب تو نے سن لیا کہ اس نہر میں پانی ہے، اندھے کو تقلید کو کام میں لانا چاہیے۔ پانی میں شک کرنے والی مشک کو نہر میں ڈبو دے تاکہ تو اپنی مشک کو بھاری دیکھے۔ جب تو بھاری دیکھ لے گا تو صاحب دلیل بن جائے گا، اس وقت دل خشک تقلید سے نجات پا جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بوزن غالیس پانی کی نالی کو کہتے ہیں جو اس طرح بنائی جاتی تھی کہ زمین میں سے پانی اس کے ذریعے سے سطح زمین پر بہنے لگتا تھا اور باغوں اور کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ یعنی یہاں کاریس سے شیخ اور بزرگ مراد ہے۔ اگر تجھے اس ولی کی کوئی کرامت نظر نہیں آتی ہے تو بے دیکھے ہی تعلق پیدا کر لے، پھر تجھے اس کی بزرگی کا یقین آ جائے گا۔ اگر اندھے کو نہر کا پانی نظر نہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اس نہر میں ٹھلیا ڈبو کر دیکھے، پانی سے بھر جائے گی تو پانی کے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ پہلے تو اس کا فعل محض دیکھا دیکھی تھا، اب اس کے دل کو یقین حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اندھا نہر کے پانی کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے لیکن سمجھ لیتا ہے جب ٹھلیا کو بھاری دیکھتا ہے، کیونکہ نہر سے ٹھلیا میں پانی پہنچ گیا اس لیے کہ یہ ہلکی تھی، بھاری پانی سے بھاری ہو گئی، کیونکہ ہر ہوا مجھے پھسلا دیتی تھی، اب ہوا مجھے نہیں پھسلاتی ہے، میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ بے وقوفوں کو ہر ہوا پھسلا دیتی ہے کیونکہ ان میں بھاری پن اور قوتیں نہیں ہوتی ہیں۔ شریر آدمی بے لنگر کی کشتی ہے کہ مخالف ہوا سے اس کا بچاؤ نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند کے لیے عقل کا لنگر باعث امن ہے۔ عقل مندوں سے لنگر مانگ لے، جب وہ عقل کی مددیں حاصل کر لیتا ہے اس سخاوت کے دریا کے موتیوں کے خزانے سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اندھے کو ٹھلیا بھر جانے سے پانی کا یقین ہو جائے گا، اس کو اپنا بھاری پن اور اپنی مشق کا بھرا ہوا ہونا اس وقت معلوم ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ نفسانی ہوا اس کو نہیں اڑا سکتی اور وہ بھاری بھرکم بن گیا۔ جو لوگ بے وقوف ہیں اور بزرگوں سے فیضیاب نہیں ہیں ان کی ٹھلیا ہلکی ہوتی ہے، خواہش کی ہوا ان کو اڑائے پھرتی ہے۔ شیخ کا تعلق کشتی کے لنگر کی طرح ہے جو کشتی کو باد مخالف کے ساتھ ہو جانے سے روکتا ہے۔ تجھ میں عقل کا لنگر نہیں ہے، تو بزرگوں کی عقل سے وہ لنگر حاصل کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس طرح کی مدد سے دل صاحب تدبیر ہو جاتا ہے، دل سے آگے بڑھتا ہے، آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں، کیونکہ نور دل سے ان آنکھوں میں آتا ہے۔ جب دل ضائع ہو گیا تیری آنکھ بیکار ہے۔ جب دل عقلی نوروں پر قابو پا لیتا ہے وہ دونوں آنکھوں کو بھی اس سے حصہ دے دیتا ہے۔ پھر جان لے کہ آسمان سے بابرکت پانی دلوں کی وحی اور بیان کی سچائی بنتا ہے۔ ہم بھی اس بچھیرے کی طرح نہر کا پانی پئیں گے، اس طعنہ دینے والوں کے وسوسوں کی طرف نظر نہ کریں گے۔ تو پیغمبروں کا پیرو ہے، راستہ طے کر، لوگوں کے طعنے کو بالکل ہوائی سمجھ۔ جن آقاؤں نے راستہ طے کیا ہے انہوں نے کتوں کے بھونکنے پر کب کان دھرا ہے؟ پھر بتا اس پاک باز اور شیر مرد کو اس مسجد میں اس کو کیا نظر آیا، اس نے کیا کیا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مدد پہلے دل کو حاصل ہوتی ہے، پھر اس سے آنکھیں منور ہوتی ہیں۔ نور حسی اور نور باطنی کا اصالتاً تعلق دل سے ہوتا ہے، اس سے آنکھ میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے جب حرکت قلب بند ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تجلیات رب کا نزول دل پر ہوتا ہے، جبکہ آسمانی پانی کا نزول دل پر ہوتا ہے تو ہمیں اس بچھیرے کی طرح پانی پینے میں لگا رہنا چاہیے اور معترضین کی سیٹیوں سے نہ بدکنا چاہیے۔ سالک پیغمبروں کا پیرو ہے، تو جس طرح پیغمبروں نے طعنہ زنی کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا، سالک کو بھی نہ چھوڑنا چاہیے۔